ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس میں گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہیں فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے، کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے نکالتے ہیں اور ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یا چاہے انسان کے بدن میں یا جانور یا پیڑ کے یا پودے کے، یہ سب غلط ہے، اس کو ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواغون کہتے ہیں اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہی رہے گی، کسی کی عرش کے نیچے، کسی کی اعلیٰ علیین میں، کسی کی زمزم شریف کے کنویں میں، کسی کی قبر پر۔ کافروں کی روحیں قید رہتی ہیں، کسی کی چاہے جبروت پر، یمن میں کنواں ہے، کسی کی سجین میں، اور کسی کی اس کے مرگھٹ اور قبر پر۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا تعلق و لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے اس کو بھی آرام ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص قبر پہ آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، روح را قرب و بود مکانی یکساں است۔ روح کے لیے کوئی جگہ دور نزدیک نہیں، بلکہ سب برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ قبر کا دبانا۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، جس سے جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ منکر نکیرین کیسے ہیں؟ اس وقت منکر نکیرین دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، ان سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہیں۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں، بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقولو فی حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضور کی طرف دکھا کر کے۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال میں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال میں کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ، جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب یا دعائے مغفرت سے محض اللہ عز و جل کی مہربانی سے عذاب اٹھ جائے گا، پھر چین ہی چین ہوگا۔ اگر کافر مردہ
ہے تو سوال کا جواب نہ دے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب پکارنے والا پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے۔ عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوگے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے ہوگے، سانپ بچھو کاٹتے رہیں گے، قیامت تک اسی طرح عذاب ہوگا۔ قبر میں کس کس پہ سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام سے قبر میں سوال نہ ہوگا، نہ انہیں قبر دبائے گی، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہیں ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے۔ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، میں مل جائے، مگر اس کی اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ انہی پہ عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پہ قیامت کے دن بدن پھر بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک اور بہت چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہیں، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن روحوں پر اپنے اپنے بدن میں لوٹائی جائے گی، نہ دوسرے بدن میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا کوئی چیز نہیں، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے، مگر ہر زمانے ہر حال میں وہی رہتا ہے، وہی بچہ وہی بڑا ہو کر کے وہی ہوتا ہے، اور اس کو اپنے اسی ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ 5 سال پہلے بھی وہی تھا، اور اب 80 سال کا ہے تو بھی وہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بدل گیا، یعنی اصل جو ہے وہ پروان چڑھا ہے اور وہی بڑھ گیا ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہے گا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس پر سوال و جواب ہوگے، اور وہیں اس کو عذاب ہوگا۔ یہاں تک کہ شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں ہی سوال ہوگا، عذاب ہوگا، اور وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ کن لوگوں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی؟ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو، اور جو منصب محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے۔